جان کے قربانی کے بعد عزت کی قربانی۔ باطل پرستوں جھوٹے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محض زبان سے کہہ کر اور اسلام کی نقاب اپنے گندے چہروں پر ڈال کر صاحب خلق عظیم کی محنت شاقہ کو ناکام بنانے کی جو سعی کی تھی، حسین اسی سعی کو ناکام بنانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ مکارم اخلاق کو اتمام تک پہنچانے والے رسول کے لائے ہوئے آئین و قانون کو کس طرح مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کس طرح ان کی نیابت کا دعویٰ کر کے ان کے پاک و پاکیزہ تر عظیم کردار کو دنیا کی نگاہوں میں سبکتر کرنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے محض جان ہی کی بازی نہیں لگائی بلکہ عزت کی قربانی بھی پیش کرنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ دختران فاطمہ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس سفر میں ساتھ رکھا تاکہ باطل پرستوں کے چہروں پر سے اس نقاب کو نوچ لیں جس کے پیچھے ان کے مکروہ کردار کی صورت چھپی ہوئی ہے، جس کا وقت بعد شہادت آ ہی گیا۔ اگر کسی گروہ میں ذرا بھی شرافت اور انسانیت ہوتی ہے تو اس کے افعال و کردار میں وہ کہیں نہ کہیں ضرور جھلک جاتی ہے۔ اگر امام حسین اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کر نہ آتے اور یہ عورتیں اور بچے اس ذلت و خواری کے ساتھ قید نہ کیے جاتے تو یقیناً یزیدی گروہ کے کردار کی یہ بھیانک تصویر دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی۔ اس کے علاوہ بے خبر دنیا کو کون بتاتا کہ کس کو قتل کیا گیا اور کس کا خون بہایا گیا اور کیوں بہایا گیا۔ اس طرح امام مظلوم نے اپنے مقصد میں فوز عظیم حاصل کر لیا۔ ایک طرف یزیدی گروہ کا اخفاء جرم کا جذبہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ حسین قتل کر دیے گئے، اور ان کے کردار کی دنایت اور کمسیب ذہنیت اس بات پر مصر تھی کہ بنات رسول اور خاندان اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو ذلت و خواری کے ساتھ قید کر کے شہر بشہر دیار بدیار تشہیر کریں۔ حسین اپنے مخالفوں کی پست ذہنیت سے بخوبی آگاہ تھے، لہٰذا کامیابی سے اپنی جان بھی دی اور اپنے بعد کے لیے تمام انتظام مکمل کر گئے۔ اب اس کام کو اتمام تک پہنچانے کا بار حسین کی بہن زینب و ام کلثوم اور حسین کے بیمار فرزند علی ابن حسین کے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ دفن شہداء۔ روایت مشہور یہ ہے کہ لشکر یزید کی کثرت سے خوف زدہ ہو کر کربلا کے قرب و جوار میں رہنے والے جو قبیلہ بنی اسد سے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے مقامات پر چلے گئے تھے۔ دوسرے روز یعنی 11 تاریخ ابن سعد اپنے کشتوں کو دفن کر کے فرزند رسول اور ان کے ساتھیوں کے لاشوں کو بے گور و کفن جلتی ریتی پر پڑا چھوڑ کر روانہ کوفہ ہو گیا، اور تیسرے روز جب بنی اسد کو معلوم ہو گیا کہ لشکر یزید کوچ کر گیا تو وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ ان میں سے غازریہ کے رہنے والوں نے میدان کربلا میں پہنچ کر فرزند رسول اور ان کے اعزاء و انصار کے بے گور و کفن لاشوں کو قبریں اور گڑھے کھود کر دفن کر دیا۔ حوالہ الحسین علی جلال مصری، حسین عمر ابو نصر مصری، ارشاد شیخ مفید، تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 261۔ اس دفن میں خود بیمار کربلا کوفے سے بطور اعجاز تشریف لا کر شریک ہوئے۔ حوالہ منتہی الاعمال صفحہ 748۔ سر حسین دربار ابن زیاد میں۔ قولی کے پیچھے ابن سعد نے شمر کو اور دوسروں کے ساتھ کوفے روانہ کر دیا تھا۔ جب یہ لوگ کوفہ پہنچ گئے تو شمر نے سر امام حسین علیہ السلام کو دربار ابن زیاد میں بطور نذر پیش کیا۔ حوالہ الحسین علی جلال مصری، تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 262۔ اس موقع پر ابن زیاد نے سر امام حسین علیہ السلام سے بے ادبی کی جسارت کی اور اپنی چھڑی کو لب و دندان حضرت پر لگانے لگا۔ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب اس بے ادبی اور گستاخی کو دیکھا تو تاب نہ رہی، چلائے کہ اے ابن زیاد چھڑی ہٹا لے، ارے یہ وہ لب ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، اگر تم بڈھے نہ ہوتے اور سٹھے ہوئے نہ ہوتے تو ابھی تمہاری گردن مارنے کا حکم دیتا۔ اس پر زید بن ارقم ابن زیاد کو برا بھلا کہتے ہوئے اور کوفے والوں کو اس کی حکومت کے تسلیم کرنے پر ملامت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 262۔ الحسین علی جلال مصری، الحسین عمر ابو نصر۔ اسیران اہل بیت کوفے میں۔ حسین مظلوم نے یزیدیوں کے کردار کے متعلق جو کچھ سمجھا تھا وہ بالکل حق اور درست تھا۔ بالآخر وہی کچھ ہوا اور اہل بیت نہایت ذلت و خواری کے ساتھ کوفے کے قریب پہنچا دیے گئے۔ یہ وہ کوفہ ہے جہاں زینب و ام کلثوم نے بطور شہزادیوں کے 4-5 سال گزارے تھے، اور اب اسی کوفے میں یہ عالم کے نبی زادیاں نہایت ذلت و خواری کے ساتھ بے مخنو چادر ایک قیدی ہونے کی حیثیت سے تشہیر کرائی جانے والی ہیں۔ اس وقت ان مخدرات عصمت و طہارت کا جو حال ہوا ہوگا اس کو کچھ صاحبان عزت اور ارباب حیا ہی سمجھ سکتے ہیں۔
جس وقت ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ اسرائے اہل بیت کا قافلہ قریب کوفہ پہنچ گیا تو اس نے حکم دیا کہ تمام شہداء کے سر جو اس کے پاس اس سے قبل شمر کے ذریعے پہنچ چکے تھے ان کو اس مقام پر واپس کیا جائے جہاں ان قیدیوں کا قافلہ رکا ہوا ہے، اور وہاں سے ان سروں کو نیزوں پر علم کر کے قیدیوں کے آگے آگے رکھ کر شہر میں داخل کیا جائے، اور کوفے کے تمام کوچوں بازاروں میں ان سروں اور قیدیوں کی تشہیر کی جائے تاکہ سلطنت یزید کا رعب داب تمام عوام پر پوری طرح بیٹھ جائے۔ دشمن کی اس مجنونانہ کوشش نے مقصد حسینی کے پورا ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ اہل کوفہ اسیران اہل بیت کی آمد کی خبر سن کر بیرون کوفہ نکل آئے۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 262۔ یہ اکثریت ایسے معتقدات و خیالات کے حامل تھی جن کے باعث 4 برس تک جناب امیر المؤمنین کو چین نہ مل سکا، اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو سخت اذیتیں پہنچیں۔ بالآخر مجبور ہو کر آپ کو صلح کرنا پڑی، اسی لیے زیادہ تر لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوا ان کی تعداد کتنی ہی قلیل ہو ایسے بھی تھے جنہیں اس واقعہ حائلہ سے سخت تکلیف پہنچی تھی۔ چنانچہ کامل بہائی میں تحریر ہے کہ جو لوگ سرہائے شہداء کا تماشا کر رہے تھے ان میں کچھ تو خوش تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو نہایت غمگین تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ زینب، ام کلثوم و فاطمہ و سکینہ اپنی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کریں اور مظلومیت امام مظلوم کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کریں جو مقصود امام حسین علیہ السلام تھا۔ چنانچہ شیخ مفید اور شیخ طوسی جزلم بن صفیر سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے بیان کیا، میں 61 ہجری کے محرم میں وارد کوفہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ لشکر یزید اسیران اہل بیت کو لیے داخل کوفہ ہو رہا ہے۔ چاروں طرف سے سپاہی ان قیدیوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کوفے کے مرد و زن ان قیدیوں کے تماشے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ جب اہل کوفہ نے یہ دیکھا کہ اہل بیت رسول شتران بے کجاوہ پر سوار ہیں اور نہایت ذلت و خواری سے لائے گئے ہیں، تو عورتوں میں شور گریہ و شیون بلند ہوا۔ میں نے دیکھا کہ علی ابن حسین جو بیماری اور غم کی شدت سے بہت کمزور ہو گئے تھے، ان کے گلے میں توق ہے اور ہاتھ ان کے پس گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنیں تو آواز نحیف سے کہا، کیا یہ عورتیں ہم پر گریہ کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم کو قتل کس نے کیا ہے؟ عین اسی وقت جناب زینب نے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ حزلم بن ثقیر کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی عورت زینب بنت علی سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کرنے والی اور ان سے زیادہ باحیا اور باشرم نہیں دیکھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ زینب نہیں بول رہی ہیں، ان کے پدر بزرگوار علی بول رہے ہیں۔ لہجہ بھی علی ہی کا تھا، الفاظ کی شوکت و شان بھی بالکل وہی تھی۔ اس عظیم ازدحام اور اجتماع میں کہ چاروں طرف شور و غوغا کا ایک طوفان تھا، علی کی بیٹی نے ان لوگوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ زینب کا اشارہ کرنا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا مجمع کے سینوں میں سانس رک گیا ہے۔ چلتے ہوئے لوگ ٹھہر گئے، حرکت کرتا ہوا ازدحام ساکن ہو گیا، آوازیں طبل و جرس بند ہو گئی، اور اس کے بعد رسول کی نواسی نے تقریر شروع کی۔